وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ کرونا کی وجہ سے کالجز اور دیگر تعلیمی ادارے عرصہ دراز سے بند ہیں، تو حکومت وقت نے یہ سوچا کہ اس طرح طلبہ کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس نقصان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو گورنمنٹ نے آن لائن اور میڈیا کے ذریعے طلبہ کو مستفید کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو ہمارا کالج بھی اسی سلسلے میں طلبہ کو مکمل طور پر مستفید کرے گا اور طلبہ کی معاونت میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا۔ تو بچوں، ہمارا سلیبس فائنل ایئر کا جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 14 اگست 1947 کے بعد اور 1977 تک یہ ہمارا سلیبس مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان کی تقسیم کے سلسلے میں نہ تو انگریز اس بات کے لیے راضی تھا کہ وہ ہندوستان کو تقسیم کرے، ہندو اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا رہا تھا، مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں جس میں یونینسٹ، مومن پارٹی، شیعہ کانفرنس، جمعیت العلماء ہند اور نیشنلسٹ مسلمان، یہ سبھی لوگ جو تھے 1945-46 کے انتخابات میں پارٹیشن کے خلاف تھے، اور ان لوگوں نے کانگریس کے ساتھ الائنس کیا تھا اور مسلم لیگ کی مخالفت کی تھی۔ لہذا دیکھا جائے تو انگریز مخالف، ہندو مخالف، مسلمانوں کی بہت سی سیاسی جماعتیں، 6 سیاسی جماعتیں مخالف، صرف ایک مسلم لیگ اور اس کا دبلا پتلا سا لیڈر محمد علی جناح یہ چاہتے تھے کہ قیام پاکستان ناگزیر ہے، اسے ہر صورت مارد وجود میں آنا چاہیے، اور پاکستان قائد اعظم کی انتھک محنت اور بہت زیادہ کاوشوں کا مرہون منت ہے۔ تو وہ قوتیں جو یہ چاہتی تھیں کہ بھارت کہ ہندوستان متحد رہے، جب ان کی قائد اعظم نے ایک نہ چلنے دی تو ان لوگوں نے اس کے راستے میں مسائل پیدا کرنے شروع کر دی۔ تو آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو کن ابتدائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سب سے پہلے بچوں ہے اثاثہ جات کی تقسیم۔ جب کوئی بھی علاقہ جات یا کوئی دو بھائی یا 2 مشترکہ بزنس کرنے والی کمپنیز جب علیحدہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ ان کے اثاثہ جات کی تقسیم ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کی اونک سے ایک نیا ملک
जन्म ले रहा था तो उसके जन्म लेने के बाद असासाजात की तकसीम फ़र्ज़ ऐन था। तो असासाजात में 4 अरब रुपए के असासाजात नकदी की सूरत में, कैश की सूरत में 4 अरब के असासाजात थे, जिसमें से पाकिस्तान का हिस्सा 75 करोड़ रुपए बनता है। उसमें से 20 करोड़ पाकिस्तान को दे दिया गया और बाकी कहा कि आइंदा चंद दिनों में आपको पेमेंट हो जाएगी। लेकिन दिसंबर के महीने तक, दिसंबर 1947 के महीने तक उस 20 करोड़ के अलावा कुछ भी न दिया गया। तो दिसंबर के महीने में क़ायद-ए-आज़म ने गांधी जी से कहा कि आप कहते हैं कि मैं असूलों की सियासत करता हूँ, लेकिन ये आपका मुल्क क्या कर रहा है? जिस मुल्क के आप हीरो हैं, जिसको आपने आज़ाद करवाया है, वो मुल्क क्या कर रहा है कि हमारा असासाजात में हिस्सा जो है वो 75 करोड़ रुपए है और ये 20 करोड़ देने के बाद बाकी अदायगी करने के सिलसिले में आपका मुल्क लैतोलाल से काम ले रहा है। तो जना का ये कहना गांधी के लिए काफ़ी साबित हुआ। गांधी ने उस वक्त के सियासतदानों यानी नेहरू और दूसरा बड़ा अहम सियासतदान सरदार पटेल, उन्हें कहा कि हर सूरत पाकिस्तान के वाजिबात की अदायगी कर दी जाए। तो जनवरी के महीने में पाकिस्तान को गांधी के कहने पर 50 करोड़ रुपए मजीद दे दिए गए और ये 50 करोड़ देने के बाद सरदार पटेल गांधी जी के साथ नाराज हो गए और गांधी जी को इस अदायगी की बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि गांधी जी का मर्डर इसी अदायगी की वजह से हुआ तो ये बेजाना होगा। तो सरदार पटेल का ख्याल था, बल्कि वो बरबला कहा करता था कि अगर हमने पूरे पैसे यानी पाकिस्तान के हिस्से की पूरी रकम पाकिस्तान को दे दी तो पाकिस्तान कश्मीर में हमारे खिलाफ इसी पैसे से असला खरीद कर इस्तेमाल करेगा। लिहाजा हमें पाकिस्तान को एक पाई भी नहीं देनी चाहिए। वो अपनी खुशी से अलहदा होकर गया है। कब हमने उसे कहा था कि तुम यहाँ से हमसे अलहदा हो जाओ? तो इस तरह शुरू ही से पाकिस्तान का गला दबाने की कोशिश की गई और सोच ये थी कि ये किसी तौर पर भी फलने फूलने न पाए, न इसकी मैशत मजबूत हो, न इसका दिफा मजबूत हो, न इसकी सियासत मजबूत हो। चलो
اثاثہ جات جس طریقے سے ہماری رقم کی صورت میں اثاثہ جات تھے، اسی طرح فوجی اثاثہ جات بھی تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے یا ممکن ہے انگریزوں اور ہندوؤں کے ذہن میں پہلے ہی سے کوئی سازش موجود تھی کہ کوئی ایک بھی اسلحے کی فیکٹری اس علاقے میں نہیں لگی جہاں آج کل پاکستان ہے۔ اسلحے کی 16 فیکٹریاں تھیں اور 16 کی 16 وہ ہندوستانی علاقوں میں آ گئی تھی۔ اس میں ہمارے حصے کی 3.5 فیکٹریاں تھیں۔ تو قائد اعظم نے ہمبلی ریکویسٹ کی کہ ہمیں کم از کم ایک فیکٹری ہی دے دی جائے، ہم اس کو اکھاڑ لیں گے اور پاکستان میں نصب کر لیں گے۔ اور ایک فیکٹری جو ابھی صرف کارٹونوں اور کریٹس میں بند تھی، نہیں آئی تھی، قائد اعظم نے کہا کہ ہمیں وہی دے دی جائے، لیکن اس سے بھی صاف انکار کر دیا گیا۔ تو اثاثہ جات کی تقسیم کے سلسلے میں قائد اعظم نے ہندوستان نے ہمارے ساتھ صریحاً ناانصافی سے کام لیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا بٹوارا نہیں ہوتا جیسا یہ ہوا تھا، اور یہ انگریزوں کے لیے بھی ایک شیمفل فلائٹ تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے اتنے نقصانات ہو رہے تھے کہ اگر ان کے عوام کے لیے ایسے مسائل پیدا ہوتے تو وہ لوگ دوسروں کا جینا دبر کر دیتے۔ تو فوجی لحاظ سے بھی ہمیں کمزور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت ایسی تھی کہ اس نے قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے جس بات پر غور کیا وہ پاکستان کے دفاعی مسائل تھے، اور دفاعی مسائل کے حل کرنے میں انہوں نے دن رات محنت کی اور بہت جلد پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ تو تیسری بات ہے نہری پانی کا مسئلہ۔ یہ نہری پانی کا مسئلہ جو تھا، جو 14 اگست 47 سے شروع ہوا اور آج تک چلا رہا ہے، آج تک اس کا حل نہیں نکلا، کہ ایک منٹ چلو، یہ عجیب سلسلہ تھا کہ ہیڈ مادھوپور اور فیروز پور ہیڈ ورکس یہ دونوں ہندوستان کو دے دیے گئے تھے، اور یہ بھی بڑی گہری سازش تھی کہ پاکستان کی زراعت کو اس حد تک مفلوج کر دیا جائے کہ اس کا یہ حصہ جو ہے وہ بنجر ہو جائے۔ تو ہیڈ ورکس ہندوستان کے حوالے کر دیے گئے، اور اس کی نہریں جو تھی وہ پاکستان کو بہتی تھی۔ تو جو نہری پانی کا کمیشن تھا، اس میں بھی نہری پانی کے بہاؤ کے سلسلے میں کوئی بات طے نہیں ہو سکی تھی، بلکہ وہ جو انگریز چیئرمین تھا
اس نے اشارے کنائے سے یہ بات کہی کہ نہری پانی کے بہاؤ کا مسئلہ طے کر لیا جائے کہ اپر ہیڈ پر کتنا پانی رہے گا اور ڈاؤن اسٹریم میں کتنا جائے گا. لیکن فری کین نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد ہم اس کو بہترین طریقے سے حل کر لیں گے، لہذا اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے. تو اس کمیشن کی مدت 31 مارچ تک تھی. جو ہی 1 اپریل ہوا، ایک روز پہلے کمیشن کی مدت ختم ہوئی تو ہندوستان نے فیروز پور ہیڈ ورکس اور مادھو پور ہیڈ ورکس سے پاکستان کو بہنے والی نہریں جو تھیں ان کا پانی روک دیا. قائد اعظم نے اس وقت کے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا. اس میں سردار شوکت حیات، ممتاز خان دولتانہ اور ملک غلام محمد، یہ 3 لوگ تھے. تو انہوں نے ہندوستان جا کر بات چیت کی اور مئی کے مہینے میں عارضی طور پر یہ پانی کی بحالی، پانی کو چھڑوانے میں کامیاب ہوئی. لیکن یہ مسئلہ، پانی کا مسئلہ باقاعدہ طور پر یا دائمی بنیادوں پر، مستقل بنیادوں پر حل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی زراعت ہمیشہ مجبور کرتی رہی پاکستانی سیاستدانوں کو کہ ہندوستان کے ساتھ اس مسئلے کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لیا جائے. اور یہ مسئلہ ایوب خان کے دور میں جا کر سنتاس معاہدے کی صورت میں حل ہوا. تو نہری پانی چونکہ پاکستان جو ہے اس کی 65% سے بھی اوپر آبادی کا انحصار زراعت پر ہے، اور زراعت بغیر پانی کے کچھ بھی نہیں ہوتی. رقبہ جتنا مرضی زرخیز ہو، اس کو سیراب کرنے کے لیے اگر اچھا پانی اویلیبل نہ ہو تو زمین کی کوالٹی کوئی کردار ادا نہیں کرتی. تو اچھا پانی جو تھا، نہری پانی جو تھا، وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا اور ہم سوئے رہے، عرصہ دراز تک سوئے رہے، اور ہم نے اپنا حق جو تھا وہ جس طریقے سے ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہم نے نہیں مانگا. تو پاکستان چونکہ نوزائیدہ مملکت تھی، ابھی اس کا دارالحکومت بھی نہیں تھا، تو قائد اعظم جب دہلی سے پاکستان تشریف لائے تو 7 اگست کو آپ کراچی پہنچے تھے. محترمہ فاطمہ جناب کے ساتھ تھی اور عطا روانی کے ہمراہ آپ کراچی پہنچے. آپ نے کراچی
کی صوبائی اسمبلی اور کراچی شہر کو، صوبائی اسمبلی کو قومی اسمبلی یعنی پارلیمنٹ ہاؤس قرار دینے کا ذہن میں سوچا، اور کراچی شہر کو پاکستان کا دارالخلافہ بنانے کا سوچا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ منسٹروں کے لیے نہ تو کمرے تھے، نہ فرنیچر پورا تھا، اور نہ ہی وہاں پر استعمال کرنے کے لیے پیپر، پن، کاغذات اور یہ اسٹیشنری وغیرہ کا سامان اویلیبل تھا۔ بڑی مشکل سے کام چلانے کی کوشش کی گئی۔ پیپر پنوں کی جگہ پر یہ کیکر کے کانٹے استعمال کیے جاتے تھے، اور میز کی جگہ پر یہ خالی کریٹ جو تھے انہیں الٹا کر کے اوپر ملیشیا کا کپڑا ڈال دیا جاتا تھا۔ کرسیوں کی جگہ پر گھی کا خالی ٹین الٹا کر کے اس پر ہمارے بیوروکریٹس بیٹھ جاتے تھے۔ ابتدائی مسائل اتنی گمبھیر نوعیت کے تھے کہ انہیں حل کرنا کسی عام قیادت کے بس کا روگ نہیں تھا۔ یہ قائد اعظم کی ہی سحر انگیز شخصیت تھی جس نے پاکستان کو ان برے حالات سے نکالا اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ باقی دیگر مسائل انشاءاللہ کل نیکسٹ لیکچر میں بیان کیا جائے۔